اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویٹنری ڈاکٹرز کے ایک ہمارے گروپ میں واٹس ایپ گروپ میں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے بڑی اچھی ایک تحریر آج شیئر کی ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے فارورڈ کی ہے تو ان میں ایک بڑا اچھا میسج تھا۔ صدقہ جاریہ کے طور پر میں اسے اپنے مفہوم میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کسی صاحب کا واقعہ لکھا جو کہ اپنی والدہ کے انتقال پر بڑے پریشان تھے، اور وہ اس وجہ سے کہ ان کی والدہ ڈیمنشیا یا الزائمر کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وفات پا گئیں، اور وہ صاحب ان کا علاج یورپ میں ہونے کی وجہ سے نہیں کروا سکے اور ٹائم نہیں دے سکے، اور انہیں خود بھی الرجی، سائنس یا رائنائٹس وغیرہ کا کوئی مسئلہ تھا، اور پورے یورپ میں انہوں نے علاج کروانے کی پوری کوشش کی لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ڈیمنشیا اور الزائمر کے حوالے سے انہوں نے اپنی تحقیق اور سائنس اور رائنائٹس اور الرجی کے مسائل اور چہرے کے باقی چہرے پر جھریاں، بڑھاپے اور اس طرح کے مسائل پر ایک لمبی تحریر تھی۔ اس کا نچوڑ میں دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، انہوں نے سب چیزوں کا جو حل بتایا ہے وہ بتایا ہے کہ جی یادداشت کی کمزوری یا الزائمر یا ڈیمنشیا جسے کہتے ہیں، جو بڑھاپے میں تقریباً ہر تیسرے بندے کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور خون کی پوری سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، دماغ کو بلڈ پورا سپلائی نہیں ہو سکتا اس وجہ سے ہوتی ہے، اور سیدھے بیٹھنے یا اٹھنے یا کھڑے رہنے سے بلڈ سپلائی دماغ کو پورے طریقے سے بڑھاپے میں خاص طور پر نہیں پہنچتی، اور اسی طرح الرجی کا مسئلہ ہو، چہرے کے اوپر بلڈ سپلائی کا ایشو ہو، پورے اوپر والے حصے میں جسم کے اوپر والے حصے میں کشش ثقل گریوٹی کے اثر کے تحت یہ بلڈ سپلائی پراپر طریقے سے، مناسب طریقے سے نہیں ہو سکتی، تو اس کا حل یہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک تحریر پڑھی، ایک سائنسدان کی ریسرچ پڑھی جس میں یہ لکھا تھا کہ لمبا سجدہ کرنے سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یادداشت کی کمزوری جو بڑھاپے میں ہوتی ہے، الزائمر، ڈیمنشیا جس کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح بڑھاپے کی وجہ سے چہرے کی جھریاں اور ناک کے مسائل، رائنائٹس، سائنس اور سنیزنگ ایشو اور چہرے پر جھریوں کا مسئلہ، بڑھاپے کی کمزوری اور بڑھاپا، یہ سب مسائل جتنے بھی مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان سب کا حل لمبا سجدہ کرنے کی وجہ سے حل ہو جاتا ہے۔ اور ان صاحب نے یہ لکھا کہ جب اس نے 1 مہینے تک یہ پریکٹس کی تو الرجی کا مسئلہ ان کا حل ہو گیا، اور بہت سارے مسائل ان کے حل ہو گئے، سائنس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور یہ ہمارے بہت سارے دوستوں اور بزرگوں کے تجربات ہیں کہ لمبا سجدہ کرنے میں بہت ساری برکتیں ہیں، بہت سارے مسائل کا حل موجود ہے، اور جتنا سکون سجدہ کرنے میں اور لمبا سجدہ کرنے میں ملتا ہے، تقریباً تمام مسائل، تمام پریشانیاں، سٹریس، انگزائٹی اور ٹائرڈنس اور ڈپریشن، اور اگر کوئی اس طرح کی فیلنگ اور بوریت، جو بھی مسائل جو ارد گرد کے دنیا میں آج کل چل رہے ہیں، ان سب کا حل لمبا سجدہ کرنے میں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں لمبے سجدے کرتے رہیں، اور خاص طور پر جب نماز مکمل پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک سجدہ شکر کرنا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں نماز پڑھنے کی، نماز ادا کرنے کی، قائم کرنے کی ہمت، قوت، ہدایت اور توفیق عطا فرمائی۔ تو پھر ایک سجدہ شکر جو آخر میں ہوتا ہے اسی کو لمبا کر لیں، اسی میں درود، ذکر، اذکار، اللہ کا ذکر، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
جتنا پڑھ سکے پڑھتے رہیں. اور ویسے سجدہ شکر میں شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ یہ ورد زیادہ کرنا چاہیے. اور رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی یہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے. اور پھر رائٹ سائڈ کی طرف منہ کر کے یہ حصہ سجدہ گاہ پر رکھ کر ہم پڑھ سکتے ہیں یا اللہ ہو یا ربا ہو یا سیدہ ہو. اور پھر لیفٹ سائڈ پر اپنا یہ حصہ سجدہ گاہ پر رکھ کر سجدے میں ہی پڑھ سکتے ہیں عفو العفو 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 یا عفون للہ عفون للہ عفون للہ. تو اس طرح بہت سارے مسائل ہمارے جسمانی روحانی دماغی جتنے بھی ہیں حل ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.